اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وطر کے بارے میں بتایا تھا سارا۔ آج میں آپ کو دعائے قنوت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو دعائے قنوت کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہی انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگی گئی دعا۔ کئی مطلب ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ مطلب اختیار کرنا، اطاعت و فرما برداری، لمبا قیام، کافی دیر تک کھڑے رہ کر دعا مانگنا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مراد ہے کہ کھڑے ہو کر دیر تک دعا مانگنا، اور وہی کہ جتنی دیر آپ دعا مانگیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنی زیادہ افضل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے کہ آپ جتنی لمبی اپنی قرات کو کر دیں اتنی ہی افضل نماز ہے۔ اس طرح دو ہیں، ایک قنوت وطر ہے، ایک قنوت نازلہ ہے۔ جو قنوت وطر ہے وہ ہم نے رکوع سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے وہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی، لیکن قنوت وطر ہمیں صرف اور صرف رکوع سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور قنوت وطر صرف وطر کے اندر پڑھے جائیں گے، اور قنوت نازلہ جو ہے وہ فرض نماز کے اندر خاص طور پہ فجر اور مغرب سے زیادہ تر ثابت ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ پھر سب سے بڑی اس کی جو ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث ہے، جو عاصم بن سلیمان نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو قنوت وطر پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے یا رکوع کے بعد؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رکوع سے پہلے۔ تو سلمان نے ان کو بولا، عاصم بن سلمان نے ان کو بولا کہ آپ سے ایک آدمی نے یہ بات آپ کے حوالے سے فلاں شخص نے بتائی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھتے تھے، تو ان کو غصہ بھی چڑھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے اور وہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھی تھی، وہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت جو پڑھی تھی، قنوت نازلہ، وہ ان لوگوں کے لیے پڑھی تھی جب 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ نے بددعا کے طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی ان کے لیے انہوں نے یہ نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مہینہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی تھی۔ یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے قنوت پڑھی تھی کہ جو کہ کچھ عرب کے قبائل تھے ان کے لیے بددعا کی تھی، انہوں نے جو کچھ کیا تھا۔ تو لیکن اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو ایک مہینہ آپ نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دو جگہ سے یہ روایت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 128 اور 129 جو آیات ہیں وہ اسی لیے اتری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا تھا اس چیز سے، کیونکہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی، جن عرب قبائل کے لیے، وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس مسئلے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ اس میں کوئی آپ کا امر داخل نہیں ہے۔ تو جو آیت آل عمران کی جو آیت ہے اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ تو اللہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے۔ تو بعض جگہ پہ یہ قنوت نازلہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بتائی گئی ہے۔ وہ ایسا تھا کہ جب جنگ احد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور چہرہ بھی زخمی ہوا تھا، خون بہنے لگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں گڑھے میں بھی گر گئے تھے اور بہت خون نکلا تھا، آپ نے اوپر سے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، تو بھار کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پہ سے خون صاف کیا۔ جب ذرا فاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، یہ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی ہے۔ تو وہ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت تب اتری تھی۔
خیر اس طرح کی ایک اور آیت ہے جو سورہ رعد میں بھی اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا ذمہ صرف تبلیغ ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں، اللہ جیسے چاہے ہدایت دے، اور بھی جگہوں پہ اسی طرح سے ہدایت کا معاملہ فرمایا گیا ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک آیت حدیث ہے 1700، اس کے اندر حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، جس میں پہلی میں العلا، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص، قل اولاد، اور رکوع سے پہلے قنوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ آخری بار جب پڑھتے تھے اس کو تو ذرا لمبا اس کو لے کے چلتے تھے، یعنی کہ سبحان الملک القدوس اس طرح کر کے لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ اسی طرح اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو صحیح جو دعائے قنوت ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے سنن ابی داؤد میں 1425 کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں کہتا ہوں، وہ میں آپ کو بھی دعا بتاتی ہوں۔ اسی طرح جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ اللہ چند کلمات سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اس کے اندر بھی 1225 کے اندر، کہ سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے۔ سنن نسائی میں 1746 اور سنن ابی داؤد میں 1425۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ان کو سکھائے تھے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اوتھینٹک بھی ہے، کیونکہ یہی دعا حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بڑی بھرپور ایک خوبصورت دعا ہے، جس کے یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ تو میں اس کے آپ کو میننگ بتاتی ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان میں جنہیں تو نے ہدایت دی، اور عافیت دے ان میں جنہیں تو نے عافیت دی، اور میرا ضامن ہو جا ان میں جنہیں تو نے ضمانت دی، اور برکت دے مجھے اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا، اور بچا اس شر سے جو تو نے تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو ہی حکم کرتا ہے اور تجھ پر کوئی حکم نہیں کر سکتا، اور وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو دوست ہو جائے، اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے۔ اے ہمارے رب تو بڑی برکت اور بلندی والا ہے۔ تو یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ مکمل معنوں میں ایک دعا ہے۔ سب سے بڑھ کے اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہم کر رہے، کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے، کیونکہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں ہم عہد شکنی بہت کر لیتے ہیں، ہم اپنے دعوے بڑے غلط کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ سے بڑی خوبصورت چیزیں مانگ رہے ہیں، اور یہ الہامی دعا ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ اب دوسری دعا جو ہے وہ ہے وہ بھی دعائے قنوت ہی ہے، لیکن یہ جو پہلی دعا ہے یہ اہل حدیث اور دوسرے کافی اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے یہ۔ اور یہ دوسری دعا جو میں پڑھنے لگی ہوں یہ جو حنفی ہیں وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، وہ اس کے علاوہ دوسری کوئی نہیں پڑھتے، میجورٹی لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو دعا ہے، یہ میں دونوں دعائیں آپ لوگوں کو بھیجوں گی، تو یہ والی جو دعا ہے یہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، میں اس کا مطلب آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر بھروسہ یا توکل کرتے ہیں، اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی لیے عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس دعا کے اندر دعویٰ بہت ہے، اللہ جو ہم انسانوں نے دعویٰ بہت کیا ہوا اس کے اندر، جیسے اس میں ایک سب سے بڑا اقرار ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد، مگر اس میں بہت سارے لوگوں کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ پچھلی جو میں نے آیتیں آپ کو بتائی اگر اسے غور کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جنہوں نے کل مختار جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے کہ ان سے ہی مانگتے ہیں، اے نبی جھولی بھر دو، اے نبی ہماری مدد کر دو، جو بہت غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندے تھے، لیکن تھے وہ بھی انسان ہی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کہ ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کو ملا بیٹھے ہوئے جن سے اب ہم مانگتے ہیں، کیونکہ یہ توحید کا بہت گہرا تقاضا ہے، لیکن کیا اس پہ اترنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ جو میرے خیال سے مشکل ہے۔
پھر کیا ہم خالی اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا اس میں وہی شرک شامل ہو گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم کہتے تو مسلمان ہیں، کیا ہم پوری طرح مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ بڑا خوبصورت ہے، لا الہ الا اللہ، پڑھنے کو تو بہت آسان ہے پر اس کے اوپر عمل کرنا تو حقیقت میں بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ، کہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں؟ ہم تو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم تو غلط طریقوں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی تعویذ گنڈے کرنے لگتے ہیں، تو ہم اس پہ توکل نہیں کرتے، شور کرنے لگتے ہیں، صبر کی بجائے ہم شور کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہم اس وقت کیا کریں، اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ جو کر رہا ہے ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے، تو شاید ہم صبر اور نماز سے سہارا لیں تو ہم بہت بہتر طریقہ رہ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا آسان معاملہ بھی کر دے۔ تو وہی بات ہے کہ ہمارا بھروسہ اعتبار جو ہے آج کل وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مجھے لگتا ہے مادنی وسائل جو ہمارے ہیں، جو ہمارے مادنی وسائل دنیا کے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ پہ لگتا ہے کم ہے، کیونکہ وہی بات دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے پر دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس میں ایک دعویٰ اور بھی ہے کہ ہم الگ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کریں۔ ہمارے بہت ساری گھروں کے اندر ہماری اولادیں نہیں اس چیز کے اوپر آتی ہیں اپنے دین کے اوپر، تو کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ہمارے پیرنٹس بعض دفعہ اس چیز پہ ضد کر جاتے ہیں، کیا ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ چلیں یہ تو اپنے ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیا اس طرح کے دوست ہمارے جو کہ دین کی طرف نہیں آتے اور غلط باتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا دین کے لیے؟ نہیں۔ اپنے کوئی رشتہ داروں کو چھوڑا؟ نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا دعویٰ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس کے اندر، تو یہ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن خیر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قنوت وتر کے اندر رکوع سے پہلے پڑھنی ہے۔ پھر آپ اگر نہیں آتی آپ کو یہ دونوں دعائیں تو آپ ایک سمپل سی 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، رب اغفر لی۔ اب یہاں پہ آپ نے بے کے ساتھ غین کو ملانا ہے، رب اغفر لی کر کے پڑھنا ہے، رب اغفر لی۔ ابھی آپ 3 بار پڑھیں، 5 بار، 7 بار، تاک کے اندر آپ جتنی بار پڑھیں، آپ استغفار کی کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے کہ آپ دعائے قنوت جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ آپ پڑھیں، وہ آپ سیکھیں اور وہ کریں، اور 3-4 دن آپ لگاتار اس کو سنتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح کی جو قنوت وتر پڑھنا بھول جائے تو امام ابو حنیفہ سے ہے کہ سجدہ سہو کر لیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر بات کے اوپر ہم نے اس کو نہیں اٹھانا کہ کیوں کریں یا کس لیے نہیں کریں، کیونکہ سجدہ سہو ویسے بھی اچھی چیز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو شیطان اسی کو بھڑکاتا ہے، شیطان اس کو نہیں چھیڑتا جو کہ نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ تو جب شیطان آپ کو نماز میں کچھ بھلا دیتا ہے تو جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس کے لیے اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ میں تو اس کو یہ نماز بھلا رہا تھا، اس نے تو 2 اور بڑھ کے سجدے کر لیے۔ تو سجدہ سہو ضرور کر لیں، جس کا سمپل طریقہ ہے نماز کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے، نارمل جیسے سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد سلام دونوں طرف پھیر لیں، سلام پھیر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پھیریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں ایسا کرتی تھی کہ میں کیا کرتی ہوں کہ کبھی جیسے تہجد کے بعد ایک وتر کو کر رہی ہوتی ہوں اور نہیں پڑھ پاتی، بھول جاتی ہوں، تو میں پھر اس کے ساتھ 2 رکعتیں اور بڑھا کے اس کو 3 کر دیتی ہوں، اور آخری کے اندر تہجد کر لیتی ہوں، اور اگر عشاء کے بعد 3 پڑھ رہی ہوں تو پھر بھول جاؤں تو پھر میں 3 کے ساتھ 2 اور آخری بڑھا کر 5 کر آخر میں تہجد کر کے اور اپنی وہی دعائے قنوت کے ساتھ اس کو ختم کرتی ہوں۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور یہ بہت آسان دعائیں ہیں، تو جس کو نہیں آتی وہ سیکھ لیں، کوشش کریں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روایت ہے اس کو یاد کریں۔ نہیں یاد ہو پا رہی ہے، ایک عمر آتی ہے انسان نہیں یاد کر پاتا، لیکن کوشش کرے تو ہو جاتا ہے، 4-5 دفعہ آپ لگاتار اس کو دن میں سنتے رہیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ نہیں تو رب اغفر لی آپ کو میں نے بتایا 3 بار پڑھ لیں، ربنا آتینا پڑھ لیں، کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، جتنی بار پڑھیں گے اتنا اچھا، جتنا لمبا آپ دعائیں مانگے اتنا لمبا قیام ہوگا تو وہ اور بھی خوبصورت چیز ہے۔ اور کہیں پہ تو یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہوتے تھے، تو سب سے جو آسان ہے جو ہماری بہت ساری برادریاں پڑھتی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھی بہت خوبصورت یہ دعائیں ہیں، آپ ضرور پڑھیں، اور امید ہے کہ اب آپ کو تھوڑی سی اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ قنوت کیسے پڑھنا، کب پڑھنا اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں،
اور خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔